ایک چیز کی کمی نظر آئی اڑان پاکستان میں، آپ نے ٹائم فریم نہیں دیا ہوا. یعنی آپ نے بتایا کہ ماضی میں 3 دفعہ کریش لینڈنگ ہوئی. آج آپ 2025 میں بیٹھے ہوئے ہیں، شروع ہوئے 24 میں، اگر آپ نے اینڈ میں دیا ہے تو 2025 کے دسمبر تک آپ کا کیا ٹارگیٹ تھا؟ 2026 میں کیا ٹارگیٹ ہوگا؟ اگر اس دفعہ 26-27 میں کریش لینڈنگ ہو جائے گی تو 5 سال بعد پھر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہوں گے ہماری چوتھی کریش لینڈنگ ہو گئی. اس میں سارا اہم معاملہ یہ ہے کہ آپ ایگریکلچر میں کیا کرنے جا رہے جی ہوں گے. اچھا، اس میں ایک اور معاملہ یہ ہے کہ آپ نے بات کی ریمیٹنسز کے حوالے سے کہ بڑی تعداد میں آ رہی ہیں. دبئی پاکستانی ورک فورس نہیں جا رہی، اس پر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ایک بڑی تعداد میں پاکستانی جو لیبر ہے وہ نہیں جا پا رہی، اس کا بتائیے. جی مائننگ کہاں کہاں ہو رہی ہے، کس کس سے معاہدے ہو رہے ہیں، وہ بھی ابھی تک خفیہ رکھے گئے ہیں. صرف تھر پول کا معاملہ نہیں ہے، بہت سارے بلوچستان میں مائننگ ہو رہی ہے جو ملک سے جا رہی ہے، را فارم میں چین لے کے جا رہا ہے، اس پر آج تک نہیں بتایا گیا. تو یہ تمام ڈیٹیلز آپ بتائیں اور ٹائم فریم دیں گے یا ہم ایسے ہی اس کو انتظار نہیں، کریں گے؟ دیکھیے ایسی بات نہیں ہے. آپ اگر یہ ڈاکومنٹ پڑھیں تو یہ 5 سالہ منصوبہ ہے. اس میں 2029 کے ہر شعبے کے ٹارگٹس بہت واضح طور پہ دیے گئے ہیں کہ ہم مختلف شعبوں کے اندر کن ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے کوشش کریں گے. اور اب ہمارا یہ فرض ہے، اور یہ منسٹری آف پلاننگ ان ٹارگٹس کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک اس نے نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن یونٹ قائم کیا ہے، جو وزیر اعظم ہاؤس میں ڈلیوری یونٹ کے ساتھ مل کر سہ ماہی بنیادوں کے اوپر یہ دیکھیں گی کہ جو ہمارے اہداف ہیں انہیں ہم کے پی آئیز کے ذریعے مانیٹر کریں، اور ہر منسٹری نے جو اصلاحات کرنی ہیں، جو اقدامات اٹھانے ہیں، وہ اٹھا کر اس شعبے کی ترقی کے لیے جو ہمارے گولز ہیں اس کو اچیو کریں تاکہ ہم اپنے اہداف میں کامیاب ہو سکیں. تو اس لیے اس کا ایک مکمل روڈ میپ موجود ہے، اس کے ٹارگٹس موجود ہیں. اور جو آپ نے کہا کہ معاہدے جتنے بھی پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں وہ سب شفاف ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم سی پیک کی مثال لیں تو اس وقت بہت کہا جاتا تھا کہ سی پیک کے اندر کیا ہو رہا ہے. سی پیک کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی، اور جتنی اس کی پوسٹ مارٹم ہوا، شاید پاکستان کے کسی منصوبے کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا. لیکن ہمیں اب ایک جسے کہتے ہیں کہ ان ماضی کے جو تجربات ہیں، یا تو ہمارے پاس ایک راستہ ہے کہ ان کی روشنی میں ہم شکستہ دل ہو کے بیٹھ جائیں. کل شبلی فراز صاحب نے کہا کہ یہ صاحب جب بھی آتے ہیں ہمیں ایک نیا خواب بیچنا شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ جب بھی موقع ملتا ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ، پاکستان کی ترقی کا ایک منصوبہ پیش کرنے کا اعزاز حاصل ہوتا ہے، پاکستان کی ڈسٹرکشن کا منصوبہ نہیں ہوتا. اب اگر کوئی شخص بہترین بیج لگائے اور اس زمین کے اوپر بیج اگنے سے پہلے ہل پھیر دیا جائے تو کیا وہ بیج لگانا بند کر دے؟ کہ اگر پچھلا منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دیا گیا اور اس کو کریش کر دیا گیا ہے تو کیا ہم یہ کوشش ختم کر دیں کہ ہم نے ترقی کرنی ہے؟ ہم کرتے رہیں گے یہ کوشش اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. جیسے آپ کو وہ پتہ ہے غالباً تیمور کی کہانی ہے کہ وہ اس نے چیونٹی کو دیکھا کہ چیونٹی بار بار گری پھر اٹھی، بار بار گری پھر اٹھی، اور پھر بالآخر وہ کامیاب ہو گئی. تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ 3 دفعہ کا تجربہ کافی ہے. اب انشاءاللہ چوتھی دفعہ پاکستان نے اڑان بھرنی ہے اور کریش نہیں کرنے. اور جو دبئی آپ نے کہا لوگ جا رہے ہیں، یہ تھوڑا پلاننگ والوں کو اگر نہیں پتا تو چیک کرائیں، نہیں. ورک فورس ویزا فورس نہیں جی جا رہی ہے. وہ اس لیے کہ وہاں پر جو ہمارے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایک سیاسی جماعت نے بیرون ممالک سے ایسی سیاسی سرگرمیاں شروع کی ہیں جو اینٹی اسٹیٹ سرگرمیاں ہیں، اور دنیا میں کوئی ملک اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کی سرزمین پر بیٹھ کے اینٹی اسٹیٹ سرگرمیاں کسی دوسرے ملک کے خلاف کریں. لہٰذا یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے، اس میں بڑی وجہ ایک سیاسی جماعت کی ہے کہ جس نے اپنے تمام اوورسیز برانچز کو اس وقت پاکستان کی ریاست کے خلاف مہم کے اوپر لگایا ہوا ہے. اور ان کے بہت سارے لوگ پکڑے جا رہے ہیں اس مہم کے اندر. نہ صرف وہ پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں بلکہ اس ملک کے حکمرانوں کے خلاف بھی وہ مہم چلانے سے نہیں ہٹتے. یہ چند کالی بھیڑیں ہیں جو پورے پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بن رہی ہیں. تو آپ کرنے کیا جا رہے ہیں اس کو حل کرنے کے جی لیے؟ جی اس کا حل کر رہے ہیں نا. جب ابھی ہے تو بھی وہ اوورسیز میں نہیں لفٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ کرے، ہماری جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس مین پاور ایکسپورٹ کے اندر آنے والے وقت میں پاکستانیوں میں بہت اضافہ ہوگا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے بات کی ایکسپورٹس کو $30 ارب سے $100 ارب تک لے جانے کی، پھر آپ نے بجلی کی قیمتوں پہ خود ہی بات کر دی ہے.
کہ جو ہمارا صنعت کار طبقہ ہے سب جی۔ بہت زیادہ پریشان ہے. تو یہ خوشخبری 4-5 مہینے سے وہ اجاز صاحب بھی کہتے ہیں کہ قیمتیں کم ہو رہی ہیں, ہم نیچے لے کے آ رہے ہیں, صنعت کاروں کو سہولت ہوگی. تو جب تک آپ بجلی کی جی قیمتیں صحیح ہے. گیس کی قیمتیں دیکھیے کم آپ نہیں نے کریں گے, جیسے میں نے کہا نا, یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں ورثے میں ملی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ حکومت مسلسل پچھلے 2 سالوں میں کوشش کر کے آہستہ آہستہ اس میں کمی لا رہی ہے, اور جوں جوں ہماری اصلاحات کامیاب ہوں گی اور ہم بجلی کے اندر ایفیشنسی لانے میں کامیاب ہوں گے, مزید نرخ نیچے آئیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بجلی اکیلا فیکٹر نہیں ہے جس کے ساتھ ایکسپورٹ ہوتی ہیں, یہ یقیناً ایک اہم فیکٹر ہے. جو اس سے ایک اور اہم بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی لیبر اس وقت دنیا میں سستی ترین ہے. تو بہت سارے ایکسپورٹرز ہیں جو اس بجلی کے ٹیرف کے باوجود اپنی ایکسپورٹ میں اضافہ بھی کر رہے ہیں, اور وہ اپنی ایکسپورٹ کو پھیلا بھی رہے ہیں چونکہ وہ پاکستان کی لو لیبر کاسٹ کا ایڈوانٹیج لے رہے ہیں. تو ہمیں یقیناً بجلی کی قیمت بھی کم کرنی ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ واحد وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہماری ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج اس وقت ہماری لیبر کی لو کاسٹ ہے, اور اس کو ہم اگر پوری طرح بروئے کار لائیں تو ہم اس ابھی بھی ایکسپورٹ میں بہت اضافہ کر سکتے ہیں, اور جوں جوں بجلی کی قیمت میں کمی آئے گی تو انشاءاللہ اور تیزی سے اضافہ ہوگا. سر یہ بتا دیجیے گا کہ اڑان پاکستان کی اب بات کرتے ہیں, تمام شعبوں کو محکموں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, لیکن لگتا یہ کہ کراچی کو وفاق میں نظر انداز کیا ہوا ہے, کیونکہ اس کا شکوہ میئر کراچی بہت دفعہ کرتے رہتے ہیں, لیکن اب وزیر اعلیٰ نے حالیہ وزیر اعظم کے وزٹ کے بعد 2 دن پہلے خط لکھ کے بھی کیا ہے کہ بہت سارے منصوبے چاہے وہ گرین لائن ہو انکمپلیٹ ہے 3 سال سے, اسی طریقے سے ہائی ویز کے منصوبے ہیں. تو ایک اتنے بڑے شہر کو نظر انداز یا کسی بھی وجہ سے پیچھے چھوڑ کے آپ کیسے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ جو لوکل ڈیولپمنٹ ہے 18ویں ترمیم کے بعد یہ مکمل طور پہ صوبائی حکومت کا دائرہ اختیار ہے. وفاقی حکومت پہ قطعاً کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کسی شہر کے اندر ٹرانسپورٹ کی اسکیم کو چلائے. وفاقی حکومت نے پورے پاکستان کے اندر اگر کوئی ٹرانسپورٹ کی میس ٹرانسپورٹ کی اسکیم کسی شہر میں چلائی ہے تو وہ 25 ارب روپے کی مالیت سے گرین لائن کراچی کے اندر بنائی ہے. پنجاب میں جتنے میس ٹرانزٹ کے منصوبے ہیں, چاہے وہ ملتان میٹرو ہے, لاہور میٹرو ہے, پنڈی میٹرو ہے یا اورنج لائن ہے, وہ سب کی سب پنجاب حکومت نے اپنے بجٹ سے بنائے ہیں, اور وفاقی حکومت نے 1 روپیہ نہیں لگایا اس کے اوپر. لیکن یہ صرف کراچی شہر ہے جس پر وفاقی حکومت نے تقریباً 25 ارب سے گرین لائن کا منصوبہ لگایا. اسی طرح وفاقی حکومت کراچی کے پانی کے لیے تقریباً 125 ارب روپے کا منصوبہ ہے جس کے لیے وسائل فراہم کر رہی ہے K4, جو کہ خالصتاً صوبائی منصوبہ ہے, لیکن اس کے لیے بھی وفاقی حکومت فنڈ فراہم کر رہی ہے تاکہ کراچی میں پانی کے مسئلے کو حل کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں. اسی طرح سندھ کے اندر ہم نے جو کراچی حیدرآباد موٹر وے بنائی, اور اب ایک حیدرآباد کراچی کی نئی الائنمنٹ کے اوپر موٹر وے جو 6 لین ہوگی اس کی فیزیبلٹی پر کام شروع کیا جا رہا ہے تاکہ وہ جو کنجسٹڈ ہو گئی ہے اس کی بجائے ایک نئی موٹر وے حیدرآباد اور کراچی کی بنائی جائے. اور ساتھ ہی ساتھ جو سکھر حیدرآباد موٹر وے ہے اس کو بھی ہم تیزی کے ساتھ NHA کو ٹاسک وزیر اعظم نے دیا ہے کہ اس پہ کام شروع کیا جائے تاکہ یہ مکمل ہو. تو وفاقی حکومت جو میگا پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر جو نیشنل نوعیت کے ہیں کام کرتی ہے. 18ویں ترمیم کے بعد جو لوکل ڈیولپمنٹ ہے اس کا سارے وسائل صوبائی حکومتوں کو منتقل ہو چکے ہیں. اچھا حسن صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ 20 جنوری بڑی اہم چلو. جو ہے وہ تاریخ دی جا رہی ہے. ہاں جی 20 جنوری بڑی اہم تاریخ دی جا رہی ہے اس لیے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں امریکی صدر وہ ہدف جو ہے وہ حلف اٹھانے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس حلف کے بعد پاکستان میں کچھ تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں ریگارڈنگ جو سابق وزیر اعظم اس وقت جو ہے وہ جیل میں دیکھیے موجود ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر صدر ٹرمپ کی انتظامیہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالے گی تو عمران خان صاحب اس دباؤ کے پیش نظر کہیں گے میں رہا ہونے سے انکار کرتا ہوں چونکہ مجھے امریکی غلامی نامنظور ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کے جو ماضی میں منصوبے ہیں وہ جو آپ نے 4 چیزیں بتائی ہیں, امن, سیاسی عدم استحکام, وہ ابھی بھی موجود ہے. تو کہاں تک پاسبل ہے نہیں کہ دیکھیے دوران پاکستان جو ہے وہ کامیاب میں اس لیے پر امید ہوں کہ پاکستان میں ماضی میں جتنے سیاسی بحران آئے اس کی بڑی وجہ ریاست کے 3 ستونوں کے درمیان ہم آہنگی نہ ہونا ہے. اسٹیبلشمنٹ, عدلیہ اور پارلیمنٹ.
آج ان تینوں ستونوں کے درمیان اس بات پر مکمل ہم آہنگی ہے کہ پاکستان کے معاشی مستقبل کے لیے پاکستان میں کسی قسم کی سیاسی بے یقینی یا سیاسی عدم استحکام ایک زہر قاتل ہوگا. لہٰذا میں اس بات کا امید نہیں دیکھتا کہ پاکستان کے کسی ریاست کے ستون میں کوئی ایسا ایجنڈا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا کرے. اور یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ جو ماضی کے تجربات ہیں ان سے عدلیہ نے، اسٹیبلشمنٹ نے اور سیاستدانوں نے تینوں نے یہ سبق سیکھا ہے کہ اس ملک میں عدم استحکام پیدا کر کے ہم کسی اور کا نقصان نہیں کرتے، ہم اپنے ملک کا نقصان کرتے ہیں اور ہم اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرتے ہیں. سر، اڑان پاکستان میں چین شامل ہے ہمارے ساتھ؟ جی، اڑان پاکستان کے تحت ہم پاکستان کے تمام دوستوں کے ساتھ مل کر ملک کے جو پروگرام ہیں انہیں آگے بڑھائیں گے. چین کے ساتھ سی پیک فیز 2 پر بہت تیزی کے ساتھ کام جاری ہے. اسی طرح جو ہمارے مشرق وسطیٰ کے برادر ممالک ہیں SIFC کے ذریعے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ پھر ہم یورپین یونین اور اسی طرح امریکہ جو ہماری بڑی تجارتی منڈیاں ہیں اور جہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ US پاکستان نالج کوریڈور جیسے منصوبے کے ذریعے اپنے نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم میں بھیجیں. یہ سب جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں ہم ان کے ساتھ بھرپور تعاون کے ذریعے ہی اڑان پاکستان میں کامیاب ہوں گے. ہاں جی، ہاں جی، جی 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 دیکھیے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہی بینکوں سے گزارش کی ہے کہ جیسے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ڈومیسٹک مارکیٹ سے اربوں روپے کما کے ایکسپورٹ کی طرف نہیں جاتی اور کمفرٹ زون میں رہتی ہے، اسی طرح ہمارے بینک کے لیے بھی آسان ہے کہ وہ حکومت کو قرضہ دے کر آسانی سے نو رسک کے اوپر پروفٹ کمائے. تو آج ان سے یہی کہا ہے کہ وہ اپنے کریڈٹ کو ڈائیورٹ کریں انڈسٹری اور SME کی طرف سے، اور اگر وہ نارمل مارک اپ پہ بھی SME کو دیں گے تو SME کے بارے میں ہے، چونکہ جو SMEs نان فارمل سیکٹر سے قرضہ لیتے ہیں وہ تقریباً اس سے دگنی مالیت پہ انہیں پڑتا ہے. تو بینکوں کا جو نارمل کریڈٹ ہے اگر یہ بھی SMEs کی طرف ڈائیورٹ ہوگا اس سے SMEs میں بڑی جان پڑے گی. آپ نے ان کی یقین دہانی پر اعتماد کر لیا؟ انشاءاللہ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ کریں گے. بہت شکریہ جی، تھینک یو جی، بہت شکریہ.